اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9th، السلام علیکم۔ سبجیکٹ اردو۔ سبق کا نام بیٹے کتبہ، مصنف غلام عباس۔ غلام عباس کا تعارف بیٹے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ نام غلام عباس، تاریخ پیدائش 1909۔ غلام عباس امرتسر مشرقی پنجاب انڈیا میں پیدا ہوئے۔ دیال سنگھ ہائی اسکول لاہور سے میٹرک پاس کیا، بعد ازاں علوم شرعیہ کے امتحانات پاس کیے۔ لکھنے لکھانے کا شوق انہیں بچپن سے ہی تھا۔ ابتدائی عمر میں غیر ملکی افسانوں کے تراجم کیے۔ بچوں کے رسالے پھول اور خواتین کے رسالے تہذیب نسواں کے مدیر رہے۔ 1938 میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے۔ 1947 میں قیام پاکستان یعنی پاکستان کا قیام جب عمل میں آیا تو غلام عباس بھی پاکستان آ گئے۔ کچھ عرصے بعد پنجاب ایڈوائزری بورڈ نے ان کو ادبی خدمات کے اعتراف کے طور پر نقد انعام سے نوازا اور حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز کا اعزاز پیش کیا۔ غلام عباس اردو افسانوی ادب میں کلاسیک کا درجہ رکھتے ہیں۔ کلاسیک بیٹے ایسا ادب ہوتا ہے جو ہر زمانے کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے، یعنی وہ کسی بھی زمانے میں پرانا نہیں ہوتا۔ ان کی اہم تصانیف میں 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ پہلا آنندی، دوسرا کن رس اور تیسرا جاڑے کی چاندنی، جبکہ 3 ناولٹ ہیں۔ گوندنی والا تکیہ، جزیرہ سخنوراں اور دھنک شامل ہیں۔ علاوہ ازیں انہوں نے فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز کا اردو ترجمہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی کے نام سے کیا۔ اردو افسانہ نگاری میں غلام عباس کا مقام اہم اور منفرد ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہ ہونے کے باوجود ان کے افسانوں میں ترقی پسندانہ رجحانات ملتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کی صداقت اور فن کی لطافت کو یکجا کر کے نہ صرف اردو افسانے کی اس روایت کو زندہ رکھا جس کا آغاز منشی پریم چند نے 1880 میں کیا اور 1936 عیسوی سے ہوا تھا۔ جس کا آغاز منشی پریم چند نے 1880 سے 1936 تک سے ہوا تھا، بلکہ اس میں اپنی شخصیت کا رنگ بھر کر اسے ترقی کی راہ پر گامزن بھی کیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غلام عباس اردو افسانوی ادب کے آخری چراغ تھے جو پریم چند نے روشن کیا تھا۔ یعنی اردو میں افسانہ نگاری کو پریم چند نے 1880 میں روشن کیا اور یہ 1936 تک لکھے جاتے رہے، اور غلام عباس کو اس افسانہ نگاری کا آخری چراغ کہا جاتا ہے۔ شامل کتاب افسانہ کتبہ ان کے افسانوں کے مجموعے آنندی سے مستعار ہے، جو ان کے وسیع مشاہدے اور باریک بینی کی عمدہ مثال ہے۔ اب آتے ہیں بیٹے سبق کی طرف۔ ہمارا سبق ہے کتبہ، اس کے مصنف کا نام غلام عباس، ماخذ بیٹے آنندی، صنف افسانہ۔ اب بیٹے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ افسانہ ہوتا کیا ہے۔ افسانہ بیٹے ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو ایک ہی نشست میں یا ایک ہی گھنٹے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کو انگریزی میں شارٹ سٹوری کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جو ایک گھنٹے میں یا ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ کہانی سچی بھی ہو سکتی ہے اور سچی نہیں بھی ہوتی، لیکن زیادہ تر سچی ہی کہانی ہوتی ہے۔ افسانہ ایک ایسی تحریر ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کو انگریزی میں شارٹ سٹوری کا نام دیا گیا ہے اور یہ انگریزی سے ہی اردو میں آئی ہے۔ پہلے لوگ بیٹے غاروں میں رہتے تھے، تو اس وقت غاروں سے باہر آئے، پھر اربنائزیشن، پہلے گاؤں آباد ہوئے، پھر شہر آباد ہوئے، تو لوگوں نے اپنے فارغ وقت میں کوئی ادب سے ریلیٹڈ، کوئی لٹریچر سے ریلیٹڈ چیزیں لکھنی شروع کی۔ ان میں سب سے پہلے داستان لکھی گئی، وہ تقریباً ایک پوری اور مکمل کہانی ہوتی تھی۔ اس کے بعد بیٹے جیسے جیسے لوگوں کے پاس وقت کی قلت ہوتی گئی تو انہوں نے ناول ایجاد کیا۔ پھر ناول کی صنف بھی اردو میں انگلش سے ہی آئی ہے۔ لوگوں نے ناول ایجاد کیا، وہ تقریباً بیٹے 1 مہینہ میں پڑھا جا سکتا تھا۔
تو اس کے بعد جیسے جیسے اور زیادہ ترقی ہوتی گئی تو لوگوں کے پاس وقت کی قلت ہوتی گئی، لوگوں کو پڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی درکار تھی جو 1 گھنٹے میں یا ایک نشست میں پڑھی جا سکے۔ تو افسانہ ایک ایسی تحریر ہے جس کی ایجاد اس لیے کی گئی کہ یہ 1 گھنٹے میں یا ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، لوگ اس سے علم حاصل کر سکیں۔ کتبہ بیٹے ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جو کسی تختی پر لکھی ہوتی ہے نشانی کے طور پر، یادگار کے طور پر، جیسے قبروں کے اوپر تختی لگی ہوتی ہے جس پر نام لکھے ہوتے ہیں، جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کا نام اس کی قبر کے اوپر تختی کے اوپر کندہ ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کتبہ اسے کہتے ہیں۔ یا کسی گھر کی دروازے کے ساتھ لگی ہوئی تختی کے اوپر نام لکھا ہوا ہوتا ہے تو اسے کتبہ کہتے ہیں بیٹے۔ اب اس افسانے کو بیٹے ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ شہر سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں میں گھری ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ان میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں تقریباً 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل ان عمارتوں ہی میں محدود رہتی ہے، لیکن صبح 10:30 بجے اور دوپہر 4:30 بجے اس علاقے سے شہر تک جانے والی سڑک پر دریا کے بہاؤ کی طرح رش ہوتا ہے۔ شریف حسین درجہ دوم کا کلرک تھا، وہ معمول سے کچھ جلدی دفتر سے نکلا اور اس پھاٹک کے باہر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریوں لے جایا کرتے تھے۔ اس میں بیٹے ایک ایسے علاقے کا ذکر مصنف کر رہا ہے جو شہر سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر باغوں میں اور پھلواڑیوں میں یعنی پھولوں میں گھرا ہوا ایک ایسا علاقہ تھا جس میں تقریباً ایک جیسی ہی عمارتیں بنی تھیں اور ان عمارتوں میں بڑے بڑے دفتر تھے جن میں تقریباً 4000 آدمی کام کرتے تھے۔ یہ کیونکہ گرمی کا موسم تھا تو لوگ اس سڑک پر جو شہر سے اس علاقے کی طرف آتی تھی اس پر 10:30 سے پہلے اور 4:30 کے بعد اس سڑک پر آتے تھے، کیونکہ اس وقت گرمی کم ہو جاتی تھی۔ تو دن میں بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی تو لوگ ادھر سڑک کی طرف رخ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس سے پاؤں بھی جلتے تھے، پاؤں کے تلوے جلتے تھے اور گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ شریف حسین درجہ دوم کا کلرک تھا، وہ معمول سے کچھ جلدی، یعنی جو معمول تھا کہ 4:30 بجے دفتر سے چھٹی ہوتی تھی تو اس سے کچھ جلدی دفتر سے نکلا اور اس پھاٹک کے باہر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے اور کچھ آنے موجود تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے بیوی بچے میکے گئے ہوئے تھے اور وہ گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھائیں تھی اور رات کو کسی سستے ہوٹل میں کھانا کھانے کا فیصلہ کیا تو تھوڑی دیر بعد دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنا شروع ہوئیں، یعنی سارے جو لوگ کام کرتے تھے دفتروں کو ان کو چھٹی ہو گئی۔ ان میں کچھ لوگ ٹائپرز جو ٹائپ رائٹر سے لکھتے ہیں، ریکارڈ کیپر جو ریکارڈنگ کرتے ہیں بیٹے، اکاؤنٹنٹ جو رقم کا حساب رکھتے ہیں بیٹے، ہیڈ کلرک جو کلرک ہوتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ غرض ہر درجہ اور ہر حیثیت کے کلرک تھے اور اسی لحاظ سے ان کی وضاحت بھی ایک دوسرے سے جدا تھی، یعنی وہ ایک دوسرے سے مختلف نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ اپنے پیشے کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ایک تانگے میں سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ تانگا شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رکا تو شریف حسین نے اکنی نکال کر کوچوان کو دی۔ اکنی بیٹے ایک اس زمانے کا کوئی روپیہ ہوگا، نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کی بجائے مسجد کی طرف چل دیا جس کی سیڑھیوں پر کون فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھی۔ وہ گھوم پھر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک کباڑی کی دکان پر ایک سنگ مرمر کے ٹکڑے پر پڑی جو مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارادری سے اکھاڑا گیا تھا۔ اس نے یوں ہی قیمت پوچھی تو کباڑیے نے 3 روپے بتائی۔ وہ چلنے لگا تو کباڑیے نے پوچھا آپ کیا دیں گے؟ اس نے 1 روپیہ کہا تو کباڑیا بولا اچھا لے جائیے۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے پھر اسے خرید لیا اور گھر لے آیا۔ رات چھت پر لیٹے جب وہ کروٹیں بدل رہا تھا تو اسے خیال آیا کہ ممکن ہے وہ سپرنٹینڈنٹ یا ہیڈ کلرک ہی بن جائے اور اس کی تنخواہ بڑھ جائے۔ پھر وہ چھوٹا سا مکان لے لیا اور اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کر کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ اس طرح کے
خوش آئندہ خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ جب مہینہ ختم ہوا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے پر ایک سنگ تراش سے اپنا نام کندہ کرایا، جسے دیکھ کر اسے عجیب سی خوشی ہوئی۔ گھر پہنچ کر اس نے ایک بے کواڑ کی الماری میں وہ کتبہ رکھ دیا، یعنی بے کواڑ ایسی الماری جس کا دروازہ نہ ہو۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو اس کتبے کو دیکھ کر اس کی تکان کسی قدر کم ہو جاتی اور امیدیں سبز باغ دکھاتی۔ بیوی بچوں کے آنے پر وہ گھریلو ذمہ داریوں میں مشغول ہو گیا اور مستقبل کی یہ سہانی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئی۔ سال بھر کتبہ اسی بے کواڑ الماری میں، یعنی ایسی الماری جس کا دروازہ نہیں تھا، میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت دیانتداری سے کام لیا اور افسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس حالت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ جب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس ہوئی تو شریف حسین نے اس خیال سے کہیں اس کا بیٹا کتبے کو الماری سے گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا کر صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ پوری سردیاں یہ کتبہ صندوق میں پڑا رہا۔ گرمیوں میں بیوی نے گرم کپڑے رکھنے کے لیے صندوق میں سے فالتو چیزیں نکالی تو کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے ایک پرانے بکس میں ڈال دیا۔ پے در پے مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 سال ہو چکے تھے اور اس کے دل سے ترقی کے تمام ولولے نکل چکے تھے اور کتبے کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری اور پرانی کارگزاری کا خیال کر کے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا۔ جس دن اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ پیدل ہی بیوی کو یہ خوشخبری سنانے چل دیا۔ اگلے میلے اس نے نیلام سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور گھومنے والی کرسی خریدی۔ اسے پھر سے کتبے کی یاد آئی اور اس کی امنگیں جاگ اٹھی۔ اس نے کتبے کو کاٹ کی پیٹی سے نکال کر صابن سے دھویا اور دیوار کے سہارے میز پر لگا دیا۔ اس نے خوب محنت سے کام کیا، لیکن 3 مہینے بعد اسے پھر اپنی پرانی جگہ پر آنا پڑا۔ اس کے بعد کا زمانہ اس کے لیے مایوسی اور افسردگی کا تھا، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر نہ رہی۔ اس کا بڑا لڑکا 6ٹھی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا 4تھی میں، اور منجلی بیٹی ماں سے قرآن پڑھتی تھی اور سینہ پرونا سیکھ رہی تھی، یعنی سلائی کا کام سیکھ رہی تھی۔ بڑے لڑکے نے باپ کی میز کرسی پر قبضہ جما لیا اور وہاں بیٹھ کر اسکول کا کام کرنے لگا۔ اس نے کتبہ اٹھا کر بے کواڑ الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے، کتبے نے کئی جگہیں بدلیں۔ شریف حسین کو ملازم ہوئے 20 سال گزر چکے۔ اس کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں خم آ گیا تھا، یعنی بوڑھے ہو کر کمر جھک گئی تھی۔ اب اسے بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم اور ان کے لیے نوکریوں کی تلاش کی فکروں نے گھیر لیا۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اس کا بڑا بیٹا ریل مال گودام میں کام کرتا تھا اور چھوٹا بیٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا، اور اس سے چھوٹا انٹرنس میں پڑھتا تھا۔ پینشن اور لڑکوں کی تنخواہوں سے بخوبی گزر بسر ہونے لگی تھی۔ اس کا ارادہ بیوپار کرنے کا تھا، مگر مندے کے ڈر سے نہ کیا، یعنی گھاٹا نہ پڑ جائے تو اس ڈر سے نہ کیا۔ بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادی سے فراغت کے بعد حج کرنے کو جی چاہا، لیکن نہ کر سکا۔ پھر بڑھاپے اور کمزوریوں نے دبانا شروع کیا تو زیادہ تر چارپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات تند و تیز ہوا اس سے نمونیا ہو گیا۔ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد ایک دن بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا تھا کہ بوری سے اسے کتبہ مل گیا۔ کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اگلے روز اس نے ایک سنگ تراش سے کتبے کی عبارت میں تھوڑی ترمیم کرائی اور اسے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ تو یہ بیٹے آج کا سبق کتبہ کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تو یہ میں نے جو کتبہ کے بارے میں بتایا تھا کہ کتبہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جو یادگار کے طور پر کسی قبر کے تختی پر لکھی جاتی ہے، یعنی کوئی تحریر لکھی جاتی ہے تو اسے کتبہ کہتے ہیں، یا کسی گھر کے باہر دروازے کے ساتھ تختی لگائی جاتی ہے جس پر نام لکھا جاتا ہے، وہ یادگار کے طور پر ہوتا ہے۔ تو اس کا مین خلاصہ یہ تھا کہ شریف حسین ایک کلرک تھا درجہ دوم کا، جو
اپنی ترقی کے لیے کام کرتا تھا۔ ایک دن اس نے بازار سے وہ کتبہ خریدا، کسی بادشاہ کی دیوار سے اترا ہوا تھا، کسی بادشاہ کی مزار کی دیوار سے، تو اس نے وہ خریدا اور اسے اپنا نام اس پر لکھوایا، اور لکھوانے کے بعد وہ ایسے ہی پڑھ رہا، اسے کے خیالات میں یہ رہا کہ میں ایک دن ترقی کروں گا اور ایک بڑا سا گھر لوں گا، اس پر اپنی یہ نام اپنے گھر کے دروازے پر لگاؤں گا۔ تو یہ اس کی خواہش ہی رہی، لیکن وہ یہ کام نہ کر سکا۔ لیکن جب وہ فوت ہوا تو اس کے بیٹا ایک دن اس کی صفائی کر رہا تھا الماری کی اور صندوق کی، تو اس میں سے وہ تخت جو کتبہ تھا وہ مل گیا اس کے بیٹے کو، اور اس کے بیٹے نے وہ دوبارہ صاف کروا کر اور اوپر لکھوا کر ترمیم اس میں کچھ اور زیادہ لکھوا کر اپنے باپ کی قبر پر لگا دیا۔ تو یہ پوری جو خلاصہ ہے اس افسانے کی کہانی کا، یہ ایک کتبے کے گرد گھومتا ہے جس کا مین کردار شریف حسین جو کلرک تھا۔ امید کرتا ہوں بیٹے آپ کو اس کی کہانی کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر میں اس کی مشق کے مختصر سوالات آپ کے ساتھ گوش گزار کروں گا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔